اللہم انی نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ میرے ساتھ 14 سالہ سجونی موجود ہیں، پاکستان آتی ہیں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ نماز با ترجمہ قرآن پاک ایک دفعہ پورا مکمل کر لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ دل کرتا ہے کہ کوریا ہی چلا جائے، جو ٹریڈیشن اور ریلیجن کے لحاظ سے پاکستانی پریفر کرتی ہوں۔ ہمارا سب سے اچھا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور ماشاءاللہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس کا کوئی کمپیئر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مثال موجود ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ باہر کے ممالک سے اپنے بچوں کو پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ دینی اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل، میں ہوں فرحان ظفر۔ اس وقت میرے ساتھ 14 سالہ سجونی موجود ہیں جو کہ کوریا سے 2 سال کی عمر میں پاکستان آتی ہیں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے والدین جو ہیں ان کو پاکستان بھیجتے ہیں کہ یہاں پر آ کر اسلامی رسم و رواج، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے اندر جو ان کا شعور ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے یہ پاکستان آئے، اور پاکستانی جیسے اسلامی معاشرے میں اپنا جو ان کی ٹین ایج ہے اس کو گزارنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کوریا میں آ جائیں۔ اور اب اس بچی کی عمر 14 سال ہو چکی ہے، اور اس کو کئی سال بعد جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد دوبارہ کوریا جانا ہے، لیکن یہاں سے یہ لرن کر کے جائے گی کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، آج پاکستان کے دور میں آئلٹس کر رہے ہیں لوگ، بڑی بڑی ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے وہ ڈگریز لے کر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ پسے پردہ رکھتے ہیں، ان کو جو ہے اس کے اوپر اتنی پریورٹیز نہیں دیتے۔ تو یہ ایک وہ فیملی ہے جس نے اپنی بچی جو کہ اس وقت بغیر ماں باپ کے پاکستان میں اپنے دیگر رشتہ داروں کے گھر رہ رہی ہے، اور اب اس سے جانتے ہیں کہ یہ 14 سال کی عمر میں کیا کچھ لرن کر چکی ہے اسلامی تعلیمات کا۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام سجونی ہے؟ ہاں جی۔ کورین نیم ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ جو اسلامک نیم ہے اس کا کوئی رکھا انہوں نے؟ ہاں جی، ماہا۔ ماہا نام ہے۔ تو آپ 2 سال کی عمر میں آئی تھیں؟ ہاں جی۔ بالکل چھوٹی سی تھی تب؟ ہاں جی۔ تو کدھر آئی تھیں؟ یہاں پہ آپ کے پاکستان میں کون رہتے ہیں؟ یہاں پہ میرے دادا دادابو، پھپھا پھوپھی، چاچو رہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے والدین جب یہاں آپ کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہاں کب جی۔ پتہ لگنا شروع ہوا آپ کو جب ہوش سنبھالی آپ نے کہ آپ اپنے دادا دادی کے پاس ہیں؟ میں اپنی پھپھو کے اتنا اٹیچ ہو گئی تھی کہ مجھے پھر یاد ہی نہیں آئی کسی کی۔ آپ کو لگا وہی ماما ہے؟ ہاں جی۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا آپ کو آپ ماما کہتی ہوں گی آپ کی، پھر پھپھو نے بتایا کہ آپ کی ماما کوریا میں ہے؟ ہاں جی۔ ایسے ہی؟ ہاں جی۔ تو آپ کو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان بھیجا، اور اب ماشاءاللہ آپ 14 سال کی ہو گئی ہیں۔ تو کیا کچھ پڑھ رہی تھیں یہاں پر؟ کون سے اسکول جاتی ہیں؟ کیا ناظرہ پڑھتی ہیں؟ ہم نے یہ آپ کا دیکھا بھی ہے سامنے۔ ہاں جی، میں نے نماز با ترجمہ کر لی ہوئی ہے۔ میں نے قرآن پاک ایک دفعہ پورا مکمل کر لیا ہوا ہے الحمدللہ، اور میں نے دعائے قنوت مجھے سب آتا ہے۔ اچھا لگا۔ تو کچھ سورت کو یاد ہے، کچھ سنانا چاہیں گی ہمیں؟ ہاں جی۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کو کچھ آپ سنانا چاہیں، دعائے قنوت سنا دیں، آیت الکرسی سنا دیں، کوئی چیز ایسی جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دعائے قنوت سنا دوں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک و نحفظ و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالغفار ملحق۔ ماشاءاللہ۔ یہ اسکول میں پڑھ رہی ہیں، گھر میں پڑھ رہی ہیں، یہ کہاں آپ جو ہے اس کو سیکھ رہی ہیں؟ اسکول میں ہمیں اسسمنٹس ہوتی ہیں، با ترجمہ وہ سنتے ہیں، اور میری دادو بھی مجھے یہاں پہ قرآن مجید گھر میں خود پڑھاتی ہیں۔ اچھا، تو اب آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں پری 9th میں ہوں۔ پری 9th میں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے گریجویشن کر کے جانی ہے، کب کا پلان ہے کہ آپ نے دوبارہ کوریا جانا ہے واپس؟ ویسے جو میں چاہتی ہوں کہ میرے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ مما پاپا کریں، لیکن میرا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ میں یہاں پر جو ہے میٹرک کر کے پھر جاؤں۔ میٹرک کر کے؟ ہاں جی۔ میٹرک تو ہونے والا ہے یعنی کہ آپ کا؟ ہاں جی۔ تو آپ نے 14 سال 15 سال آپ پاکستان میں گزار لیں گی، تو اب دل کرتا ہے کہ کوریا ہی چلا جائے، کیونکہ یہاں کے تو حالات پولیٹیکل سچویشنز بھی کچھ ڈاؤن رہتی ہیں، کچھ ویسی مہنگائی ہے، یا آپ کا دل کرتا ہے کہ پاکستان ہی رہنا چاہیے؟ آپ کی اپنی اب خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ساری فیملی یہاں سے لے کر پھر ادھر چلی جاؤں، کیونکہ میں اپنی جو ہے فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں یہاں پر۔ مجھے میرے چاچو نے اور سب نے بہت پیار سے پالا ہے، سب بچپن سے ہی، تو میرا دل نہیں کرتا ادھر جانے کا، لیکن پھر بھی اب میری وہاں پہ مما کی بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی وہاں پر میرے ساتھ آئے، تو پھر مجھے جانا ہی پڑے گا۔ ان 14 سالوں کے درمیان آپ کوریا جاتی رہی ہیں اپنے والدین کے پاس؟ ہاں جی۔
ملتی تھیں جا کے کوریا جی ویکیشنز میں. ویکیشنز پہ؟ تو وہاں کی کیا ڈفرینٹ چیز ہے، یہاں پہ کیا ڈفرینٹ ہے کوریا میں، تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں. وہاں پر جو ریلیجین ہے وہ کرسچنالٹی ہے اور یہ بدھزم ہے، اور یہاں پر جو ہمارا سب سے اچھا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. اور ماشاءاللہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس کا کوئی کمپیئر نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا اسلام سے. تو اسلام وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ سارے مسلمز ہیں. وہاں کا جو کلچر اور ٹریڈیشن ہے وہ بھی یہاں سے بہت مختلف ہے. تو میں پھر جو ٹریڈیشن اور ریلیجن کے لحاظ سے پاکستانی پریفر کرتی ہوں. آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ میں اکیلی ہوں. آپ اکیلے ہو؟ اچھا، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کی فیملی نے ان کو بھیجا ہوا ہے اور یہ اکیلی ان کی اولاد ہیں. تو اب آگے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ وہاں جا کر تو ظاہر ہے آپ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ کو پتہ ہے اچھا برا کیا ہے، حلال فوڈ کیا ہے. تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ وہاں پر لینگویج میں ہو سکتا ہے تھوڑا، کیونکہ میں نے الحمدللہ اب یہاں پر اردو سیکھ لی ہوئی ہے، انفلوئنٹ ہوں میں اب اردو میں. میں اب اتنا کورین نہیں مجھے آتی لینگویج، تو مجھے لگتا ہے لینگویج میں تھوڑی مشکل ہوگی، باقی سب کچھ ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی آپ کو لگا کہ مجھے یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، جب شروع میں آپ یہاں پر تھیں اسکول میں جانے سے وہاں پہ گیدرنگ میں کوئی ایسی کوئی کبھی مشکل آئی ہو؟ مشکل مجھے تو ویسے گھر والے کہتے ہیں کہ مشکل ان کو ہی ہوتی ہے، یہ جو بھی وہاں پر مطلب لینگویج ان کے ساتھ میں جو بولتی تھی ان کو وہ سمجھ نہیں لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کو بھی سمجھ لگتی گئی. اور اسکول میں تھوڑا ہوتا ہے، بچے جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر ایسے مذاق میں چھیڑتے رہتے ہیں. باقی الحمدللہ ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہے کورین ہے؟ کورین ہے. تو آپ کے فادر مدر بھی شروع سے ہی کورین ہے؟ ہاں جی، فادر میرے پاکستانی ہے، مما میری کورین ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ماما بھی ماشاءاللہ مسلم ہے آپ؟ ہاں جی وہ مسلم ہے. لاسٹلی جاتے جاتے بچے بتا دو کہ آپ کو بہت ساری اس وقت یوتھ دیکھ رہی ہے پاکستان کی بھی، اور ہمیں نہیں پتہ کوریا سے بھی کوئی دیکھ رہا ہو، تو میسیج کیا ہے آپ کا؟ آپ تو ابھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ینگ ایج میں ہیں، کیا آپ نے دو ملکوں کے درمیان رہ کے سیکھا ہے اسلام اور دیگر جو آپ نے بڑی چھوٹی سی ایج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریزن کر لیا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا صحیح غلط کیا ہے، تو کیا آپ نے کیا کنکلوژن کیا ہے آپ کا؟ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام ہے نا، اسلام وہ سب سے ریلیجن سے زیادہ ایک اچھا اور بہت اچھا ریلیجن ہے. اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور ہم جو مرضی کرتے ہیں اس دنیا میں ایٹ دا اینڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال نامے ادھر جا کے اللہ تعالیٰ کو دکھانے ہوں گے، اور اسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر جنت اور دوزخ میں حصہ دینا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے نیک مال کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر سارے مل کر جنت الفردوس میں جائیں. ماشاءاللہ سارے مل کے جنت الفردوس میں جائیں. اور اس بچی کی گفتگو آپ دیکھیں کہ کتنی میچور گفتگو کر رہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ چیز دیکھ کر کہ ان کے والدین نے ایک صحیح فیصلہ لیا. اور اس بچی کو جو ہے وہ ظاہر ہے شروع میں مشکل تو آئی ہوگی، بچی سے دور ہیں، یہ بچی اپنے ماں باپ سے دور ہے، لیکن آج الحمدللہ یہ 14 سال کی عمر میں اپنا اچھا برا جانتی ہے. اسلام جو ہے وہ آپ کو تمام زندگی کے پہلو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور آج یہ تمام صورتیں یاد کر رہی ہے. قرآن پاک مکمل جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ چکی ہے، اور اب کچھ عرصے بعد اس نے کوریا جانا ہے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ والدین جو کہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ طرح طرح کے کورسز کروا کے باہر نوکریوں کے سلسلے میں بھیجتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک مثال موجود ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ باہر کے ممالک سے اپنے بچوں کو پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ دینی اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت جو ہے اس کو بہتر بنائیں. نیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.